عزاداران سید الشہداء دے حفظ عزت و ناموس واسطے بار دیگر بآواز بلند صلوات برائے تعجیل ظہور ولی عصر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود اللهم عد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بل أنت الصلوات صلى الله عليه سارے حضرات ایک توجہ بہتر کرنے واسطے صلوات بلند آواز انتہائی قابل عزت سامعین، اللہ رب العزت نے سورہ اعراف دی 96 نمبر آیت اسلامی معاشرے دیاں دو خصوصیات بیان فرمائیں۔ قرآنی معاشرہ، اسلامی معاشرہ اللہ دی نظر پسندیدہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہے، اس دے اندر کیا خصوصیات اور اس معاشرے دے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے کہ وہ معاشرہ اللہ دی نظر پسندیدہ ہو جائے، محبوب ہو جائے۔ حاضرین محترم، میں ترجمہ عرض کرن تو قبل عرض کرنا ضروری سمجھدا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کچھ قوماں دے واقعات بیان فرمائے۔
مثلا بنی اسرائیل دا تذکرہ فرمایا، قوم عاد دا ذکر فرمایا، قوم سمود دے حالات بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید نے اقوام دے تذکرے اور حالات کسے مقام تے اجمالاً کسے مقام تے صراحتاً بیان فرمائے، مگر یاد رہے کہ قرآن مجید کوئی داستان دی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی واقعات دی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی قصے کہانیاں دی کتاب نہیں ہے، قرآن ضابطۂ حیات ہے، قرآن منشور حیات انسانی ہے، قرآن تا ابد پوری کائنات دی انسانیت واسطے ایک جامع ضابطۂ حیات ہے۔ ذرا توجہ دی التماس ہے، ظاہر ایک مجلس واسطے ماحول ضرورت ہے۔ پچھلے سال تو خیر بہت خوبصورت ماحول ہے، لیکن میں کل دی مجلس سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہویا تے ہو ہن بھی نہیں رہا، تو تسا ذرا محبت فرماؤ، صلوات سونی پڑھ دیو سارے بلند آواز، اللہم صلی علی۔ کچھ سپیکر دی بھی تھوڑی جی ظاہر ٹینشن ہے میرے ذہن میں، ایک یکسوئی ہم آہنگی ضروری ہے۔ ماشاءاللہ سارے اچھے پڑھے لکھے حضرات اتنا وقت صرف کر دیں، ذرا ماحول دا مناسب ہونا مجلس واسطے ضروری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک تمام نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک سپیکر دی آواز کی جگہ تے رکھ دو نا بس، کدی تھوڑی کدی زیادہ، پھر میں ڈسٹرب ہو سکتا، تھوڑی جی بدھا دے اس آواز۔ ایک صلوات سارے بلند آواز، اللہم صلی علی محمد۔ نہیں صلوات بھی تساں مناسب نہیں پڑھی، میں پہلے حدیث پڑھ سا وقت تسی صلوات پڑھ سو۔ سرکار رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا، ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی النبی، فرمایا جداں بھی میری ذات تے اور میری آل تے درود پڑھو بلند آواز نال پڑھو، اللہم صلی علی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ بلند آواز نال درود پڑھن دا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا یذہب بہ النفاق، بلند آواز نال اہل بیت تے صلوات پڑھن دے ذریعے اللہ منافقت دور فرما دے۔ ذرا میں اس تے غور کی دے بھئی، میں جدادہ درود پڑھو دے سارے ماشاءاللہ سارے مومنین تشریف فرما، ادھر معصوم نے فرمایا یذہب بہ النفاق، کہ درود دے ذریعے منافقت دور ہوں دی، سارے مومنین بیٹھے ہیں۔ پھر میں غور کیتے پھر اس نتیجے تک پہنچیا جو اس یذہب دا وہی معنی ہے جڑا یذہب آیت تطہیر اچ معنی ہے۔ ان دا معنی کیا ہے؟ ذرا سارے حضرات آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، انما یرید اللہ لیذہب، ادا کیا معنی ہے؟ اللہ دا ارادہ ہے اہل بیت تو رجس نو دور رکھے، دور کرے نا۔ کسی شیعہ مترجم نے دا معنی دور کرنا نہیں، بلکہ ہر مترجم نے آیت تطہیر اچ معنی کیتے کہ اللہ دا ارادہ ہے اہل بیت تو رجس نو دور رکھے اور ان پاک رکھے جو پاک رکھن دا حق ہے۔ ہن ذرا اس حدیث دا ترجمہ کریں۔ سرکار رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا جڑا شخص نبی اور آل نبی تے درود بھیجے اللہ اس تو ہمیشہ اس سے منافقت نو دور رکھ سی۔ ہن ایک صلوات پڑھو بھلا سارے بلند، اللہم صلی علی۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید قوماں دے حالات بیان فرمائے، اور قرآن کہانیاں واقعات کی کتاب نہیں ہے، قرآن ضابطۂ حیات ہے، قرآن منشور انسانی ہے۔ اللہ رب العزت نے واقعات کے ذریعے قوماں دے حالات کے ذریعے سورہ اعراف دی 96 نمبر آیت ایک نتیجہ بیان فرمایا۔
ماشاءاللہ 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 جزیرہ نما عرب کچھ آبادیاں کچھ بستیاں ایسیاں ہیں جنہاں رہن والے لوگ دنیاوی اعتبار نال مالدار ہیں، خوشحال ہیں، دولت مند ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہاں بستیاں رہن والے لوگانوں اتنی دنیا اور دولت عطا فرمائی ہے کہ اس زمانے دے VIP لوگ ہیں، گرمیاں گزارن واسطے پہاڑاں تے محل الگ، سردیاں گزارن واسطے پہاڑاں دے اندر مکان الگ۔ جس طرح ساڑے ماشاءاللہ مالدار حضرات کی کیفیت ہے نا، جو گرمیاں گزارن واسطے مریچ کوٹھیاں الگ، سر ہلاؤ سارے، سردیاں گزارن واسطے مکان اپنے اپنے وطن الگ۔ لیکن اللہ دا قرآن شاہد ہے کہ رحمان خالق نے انہا اہل القرآن انہا بستی والیاں قوماں تے یکے بعد دیگرے عذاب نازل فرمائے۔ دوستان عزیزان، کسے قوم تے دن دے وقت عذاب آیا، کسے تے رات دے وقت عذاب آیا، کسے قوم تے چاش دے وقت عذاب آیا، کسے قوم واسطے زلزلہ آیا، کسے قوم تے بجلی گرائی گئی، اور قوم عاد واسطے اللہ رب العزت نے 7 رات 8 دن لگاتار سخت آندھی سخت طوفان چلایا۔ 8 دن تو بعد نہ قوم نہ بستی نہ بستی دا نام و نشان۔ کیا اسباب ہن، کیا وجوہات ہن، او معاشرے جڑے دنیاوی اعتبار نال دولت مند ہن، مرفع الحال ہن، دنیا دیاں تمام نعمات دو مالا مال ہن، کیا اسباب ہن کہ انہاں معاشریاں تے اللہ نے، انہاں بستیاں تے اللہ نے عذاب نازل فرمایا۔ اس 96 نمبر آیت اس نتیجہ بیان فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا انہاں بستیاں چ رہن والے لوگ اگر مومن بن دے اور متقی بن دے، مومن ہوں دے اور متقی ہوں دے، صاحب ایمان ہوں دے اور صاحب تقوی ہوں دے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یقیناً میں رحمان اللہ انہاں لوگاں واسطے زمین و آسمان جو برکتاں دے دروازے کھول دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ معلوم ہویا اہل القرآن نہ بستیاں رہنے والے لوگ نہ ایمان لے آئے اور نہ ہی متقی بنے۔ گھبرائے تو نہیں گئے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے حضرات، نہ مومن ہوئے نہ متقی، نہ صاحب ایمان ہوئے نہ صاحب تقوی، بلکہ ولیکن کذبوا، بلکہ نہ لوگا جھٹلایا، برابر جھٹلایا، انبیاء دی دعوت نو جھٹلایا، پیغام اسلام نو جھٹلایا، حضرت نوح نو جھٹلایا، حضرت شعیب نو جھٹلایا، حضرت صالح نو جھٹلایا، حضرت ہود نو جھٹلایا، حضرت لوط نو جھٹلایا، برابر اتنے انبیاء نو جھٹلایا، اتنے انبیاء دی دعوت نو جھٹلایا۔ خالق فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ، جدا اتنے نمائندگان خدا نو جھٹلایا، پھر اشائنا قومانو عذاب اچ مبتلا کیتا۔ یاد رکھو کوئی شخص نہ سمجھے جو اس قوم تے عذاب نازل کرنا کوئی ظلم زیادتی ہا، فرمایا نہ بما کانوا یکسبون، انہاں تے عذاب نازل کرنا انہاں لوگاں دے برے کرتوتاں دا نتیجہ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میرا خیال ہے میں اپنا عنوان حضرات کو سمجھاؤنے کامیاب ہو چکا ہوں۔ حضرات محترم، اللہ دی نظر او معاشرہ پسندیدہ ہے جس معاشرے دے لوگاں اچ 2 صفات ہوں۔ ضروری نہیں مالدار ہوئے، ضروری نہیں ثروت مند معاشرہ ہوئے، اس معاشرے ڈالر زیادہ ہون، اس معاشرے دولت دی ریل فیل زیادہ ہوئے۔ میرے محترم سامعین، قرآنی معاشرہ اللہ دی نظر پسندیدہ معاشرہ ہے جس سے رہن والے لوگاں دی پہلی صفت جو انہاں دے قلب وچ نور ایمان ہوئے،
माशाल्लाह 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 مومن معاشرہ वाह वाह صاحب ایمان معاشرہ اللہ دی نظر پسندیدہ ہے۔ میں تھوڑی جی وضاحت کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے حضرات آگاہ ہیں، ایمان تو مراد سامعین محترم، ایمان دی پہلی جز توحید ہے کہ اللہ واحد ہے، اس ذات دا شریک، بولو بھائی، اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ دا مطلب کہ اللہ وحدہ لا، اس ذات وچ بھی واحد ہے، صفات وچ بھی واحد ہے، افعال وچ بھی واحد ہے، عبادت وچ بھی واحد ہے، پوری کائنات وچ اس ذات دا شریک اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے، پوری کائنات اس دی محتاج ہے مگر وہ کسے دا محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ تعارف توحید ہے جڑا اللہ نے قرآن مجید میں خود فرمایا، لیسا کمثلہ شیء، وہ ذات کسے شے دی مثل نہیں ہے، وہ لم یلد ذات ہے ولم یولد ذات ہے، کائنات سے اس ذات دا کوئی ہمسر، کوئی برابر، کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان دے اندر اپنے ساتھیاں یعنی قید دے ساتھیاں جڑی دعوت توحید فرمائی قرآن مجید نے، حضرت یوسف دے الفاظ قرآن بنائے۔ بسا اوقات مبلغ، بعض اوقات دعوت توحید دینے والا شخص اتنے پیارے انداز نال دعوت توحید دے دے کہ جس نو اللہ نے قرآن دے اندر درج فرمایا۔ حضرت یوسف نے اپنے قید دے ساتھیاں نو خطاب کر کے فرمایا، یا صاحب یہ سجن، اے میرے قید دے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جدا جدا خدا بہترن یا ایک وحدہ لا شریک خدا بہتر؟ توجہ نہیں فرمائی حضرات؟ او دور تک میری نگاہ ہے، اگرچہ مجمع میری دسترس تو باہر ہو چکے، چونکہ بہت دور تک حضرات تشریف فرما، لیکن آواز ماشاءاللہ پہنچ رہی ہے۔ ارباب متفرقون خیر، ذرا غور کرنا، غور کرنا۔ مشرکین مکہ انہوں نے متعلق بھی اللہ دا قرآن شاہد ہے۔ ارشاد فرمایا، قل لئن سألتهم من خلق السماوات والارض، میرا مصطفیٰ نبی، میرا محبوب نبی، یہ لوگ جڑے بتاں دی پوجا کرن والے نگر انہاں تو ہی سوال کر زمین آسمان دا خالق کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سارے بیک زبان اکثر زمین و آسمان دا خالق اللہ ہے۔ میں ایک جملہ رک کے آکھنا چاہنا، اس دور دا مشرکین مکہ تو بدتر ہے، جیدہ عقیدہ اے ہوئے جو زمین و آسمان بناؤن والی ذات اللہ نہیں ہے، اور بعض اوقات تیرے اس ممبر پہ آون والا جاہل بھی اس قسم دے نامناسب کلمات اور الفاظ اور اس نو منسوب معصوم دی طرف کرے دے، جو علی مسجد کوفہ دے ممبر تے فرمایا، زمین بناون والا میں ہاں، آسمان خلق کرن والا میں ہاں، انبیاء بھیجن والا میں ہاں، ایسا شخص مداری ہے، ایسا شخص مشرک ہے، ان دا مذہب اہل بیت نال دور دا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مشرکین مکہ حضرات ذرا سننا، قرآن مجید گواہ ہے، قل لئن سألتهم، میرا حبیب نہ بتاں دی پرستش کرن والے لوگاں تو سوال کر، من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان دا خالق کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ جواب چاکسن زمین و آسمان دا خالق اللہ ہے۔ پھر کیا وجہ ہے جو یہ مشرکین ہیں؟ کیا وجہ ہے جو یہ مشرک ہیں؟ سامعین محترم، ہوندی وجہ یہ ہے جو انہاں مختلف بت بنائے ہیں، مختلف بتاں دی پوجا کریں دے ہیں، اے بت اولاد دین والا، اے بت روزی دین والا، اے بت صحت دین والا، اے بت عزت دین والا، الگ الگ بتاں دی پوجا کریں دے ہیں،
اور قبلہ ایک زمانہ قدیم تو بت پرستی دا رواج ہا اور حضرت یوسف دے دور اچ بھی لوگ مختلف بتاں دی پرستش کرن والے ہن تاہی فطرت انسانی اور ضمیر انسانی جھنجھوڑ کے یوسف فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا ایک جدا جدا خدا بہترن یا ایک وحدہ لا شریک خدا بہترن؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اللہم صلی علی محمد ایمان دی پہلی جز توحید ہے اور شیعہ دا عقیدہ اللہ واحد ہے، اس ذات دا شریک بولو یار، اس ذات دا شریک اور وحدہ لا شریک ذات ہے، ماشاءاللہ منظم کائنات ذات ہے، مدبر کائنات ذات ہے، اور آیت الکرسی ماشاءاللہ اگر آنکھوں تو میں ترجمہ ذرا مجلس کا ماحول نورانی ہو جائے، یہ اگو اگو ماشاءاللہ تے پچھو دا آواز جو نہیں آ رہی، اچھا ماشاءاللہ ہوں کوئی پچھو ہاتھ بلند ہوئے ایک سلوات سارے بلند آواز نال پڑھ دے ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ ساری کیفیت ہے نا جو ساتھوں لوگ اے پوچھ دیں مول صاحب اگر نماز باشد آیت الکرسی نہ پڑھی جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے نماز باشد، یہ ہمارے جو ایسا آج تک آیت الکرسی نہیں یاد کر سکے، اور آیت الکرسی چ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا تعارف کرایا، اللہ الذی نا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس تو علاوہ کوئی عبادت کے لائق ذات، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس ذات واسطے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے، یہ اونگ اور نیند مخلوق دا خاصہ ہے، جس سے اونگ آئے جس کو نیند آئے وہ مخلوق ہے، وہ خالق، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان دے اندر جو کچھ ہے ہر شے دا مالک اللہ ہے۔ میرا قصیدہ بھی ہو، ظاہر ہے میری ربائی بھی ہو، میرے جائے طالب علم دا سارا نظم و نثری ہو، تہاڈی محبت ہے جو تساں ایڈی محبت نال سماعت فرما رہے ہو، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان وما فیہا دے اندر ہر چیز دا مالک اللہ، زمین دا مالک اللہ، آسمان دا مالک اللہ، زمین و آسمان وما فیہا دا مالک اللہ، اور ایڈی پاورفل ذات ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جڑا اون دے اذن تو بغیر اون دی بارگاہ شفاعت کر سکتا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جڑا اون دے اذن تو بغیر شفاعت کر سکتا؟ کون ہے جڑا اون دے اذن تو بغیر سفارش کر سکے؟ کون ہے جڑا اون دے اذن تو بغیر چھڑا سکے؟ اور میرا محترم مجمع، میری بات ذہن نشین کرنا، میں تیرے مکتب کا ایک حقیر طالب علم تیری خدمت حاضر، اور میں ممبر حسین تے بیٹھ کے پوری ذمہ داری نال آکھ رہا او بچا لے سی فنا چھڑا لے سی۔ میرا محترم مجمع، قیامت والے دن اس وقت تک کوئی بھی بارگاہ خدا شفاعت نہیں کر سکتا مگر او کر سکتے جن رحمان آپ اس میں شفاعت عطا ماشاءاللہ، حساب و کتاب ہے قیامت کا دن، یوم الحساب ہے قیامت کا دن، عدالت کا دن ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، گزشتہ حالات نو جانن والا بھی اللہ، آمن والے مستقبل دے حالات نو جانن والا بھی اللہ،
اللہ کی صفت علیم ہے، عالم، عالم ہونا. پھر فرق کیا ہویا؟ اللہ بھی عالم، انبیاء بھی عالم، ائمہ معصومین بھی عالم. جہاں تک نوبت وہیں جا رسی سن بھی بندے آدھے پہ ہوندن علامہ صاحب خطاب فرق. توجہ توجہ توجہ. تو وہ جاہل کی جہالت ہے جو اس سے خوش ہوئے دے. امیر المومنین نہج البلاغت فرمایا نا، علم دی فضیلت واسطے بات کافی ہے کہ جاہل نو عالم آکھیا جائے اور نسبت علم نو پسند کرے. یہ علم دی فضیلت ہے نا بھائی. اللہ بھی عالم، انبیاء بھی عالم، معصومین بھی عالم، اور غیر معصوم واسطے بھی بسا اوقات عالم غلط. مگر میرا محترم مجمع، حفظ مراتب کا خیال رکھنا. اللہ بالذات عالم ہے، اللہ بالذات عالم ہے، اللہ دا علم ذاتی ہے. انبیاء و معصومین اور ائمہ نو اللہ نے علم عطا فرمایا. اور یاد رہے میرے دوستو، معصوم دا علم کسبی ہے، معصوم دا علم وحبی ہے، معصوم دا علم لدنی ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اپنے معصوم نمائندے واسطے کسے دور بھی مناسب نہیں سمجھیا کہ میرا معصوم نمائندہ کسے غیر دے دروازے دا محتاج نظر آ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نمائندہ خدا دی پہچان، معصوم اور حجت خدا دا معیار نمائندہ خدا ہے جڑا درسگاہ خدا دا تعلیم یافتہ ہوئے، جڑا مکتب توحید دا تعلیم یافتہ ہوئے. تو اگلا لفظ میں آکھنا چاہنا اور ضروری آکھنا چاہنا، کئی بندے میٹر لے کے بیٹھے ہوں دن اللہ دا علم کتنا ہے تے معصوم دا علم کتنا ہے. او میرے محترم، تیرے پیمائش کرن والے آلات کے ذریعے معصوم دا علم پیمائش نہیں ہو سکتا. خدا شاہد ہے، او ذات جان دیے جو اس نے معصوم نو علم عطا کتنا کیتا، یا وہ ہستیاں جان دیاں جنہاں نو اس ذات نے خود علم عطا فرمایا. دین والا جانے یا لین والیاں ہستیاں جانن، اندے دین اچ بخل نہیں، انہاں دے ظرف اچ کوئی کوتاہی و کمی نہیں. لہذا وہ دین والا جانے یا لین والے جانے. میں بہت لمبا ہو گیا. توحید تیرے ایمان دی جز ہے، اولین جز توحید ہے. ہاں ہاں، وقت بڑی تیزی نال جا رہے، میں آگے بننا چاہتا ہوں حاضرین محترم. لیکن یاد رکھ، اللہ واحد اس کا شریک کوئی نہیں. انبیاء برحق، اللہ عادل ذات ہے، اس نے تمام تر تقاضۂ عدالت پورے فرمائے. انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، 1.25 لاکھ نبی مقرر فرمائے. آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء دا سردار، آخری نبی نو فرمایا تمام عقائد اسلام برحق، جنت برحق، جہنم برحق. مگر اس وقت تک ایمان مکمل نہ ہو سی جب تک کوئی شخص نبی تو بعد علی اور علی دے 11 پترا دی امامت دا اقرار تکمیل ایمان واسطے اقرار ولایت و امامت شرط. تیری خوشامد اس نہیں آکھ رہا، احادیث دی روشنی آیات قرآن دی روشنی چرچ کر رہا. صرف ایک حدیث پڑھ کے آگے بڑھنا چاہنا. سرکار رحمت دو عالم نے فرمایا، لو ان عبدا جا یوم القیامہ بعمل 70 نبیا ما قبل اللہ ذلک حتی تلقاہ منہ بولایتی و ولایت اہل بیتی. حضرت نے ارشاد فرمایا، میدان محشر ہوئے آمن والا بندہ اتنا پرہیزگار ہوئے، ان دے نامہ عمل 70 نبیہ دے عمل دے برابر نیک عمل درج ہوئے. مگر اللہ ان دا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہ فرمائی سی جب تک ان دے نامہ عمل میری اور میرے اہل بیت کی ولایت درج. کتنا ضروری ہے اقرار ولایت و امامت، کتنا مہم ہے
اقرار ولایت و امامت کہ اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں ہے جب تک ایمان دے اندر ولایت و امامت شامل نہیں ہے. اور خوش نصیب ہے اس شخص جس نو اللہ نے 14 دے گھرانے دی محبت نصیب فرمائی. ہاں وہ سعادت مند ہے جس نو اللہ نے یہ پاکیزہ گھرانہ نصیب فرمایا. معصوم خانوادے دی محبت و مودت دا نور نصیب فرمایا. ہاں لیکن ایمان دے نال نال ضروری ہے تقوی. میں بس 10 منٹ دے اندر پھر ایک جملہ مصائب دا. سامعین محترم، ایمان دے نال نال تقوی ضروری ہے. تنہا ایمان کافی نہیں ہے. چلو میں بقیہ روایت کا عرض کر سا ہی تھا، ایک رک کے ایک بات آکھنا چاہتا ہوں. اس دور اچ بھی فکر نو بڑا پروان چڑھایا جا رہے جو صرف ایمان کافی ہے، عمل دی ضرورت نہیں ہے، تقوی و پرہیزگاری دی ضرورت نہیں ہے. سامعین پورا قرآن گواہ، اللہ نے ایمان دے نال نال عمل صالح نو لازم قرار فرمایا. اور کتنی آیات میں حاضرین کی خدمت تلاوت کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جنت بدعمل لوگوں واسطے پیدا نہیں فرمائی. اللہ نے جنت اطاعت گزار لوگوں واسطے، متقی اور پرہیزگار لوگوں واسطے خلق فرمائی. اعدت للمتقین کسے مقام تے فرمایا ازلفت الجنت للمتقین. اللہ نے جنت متقیاں واسطے خلق فرمائی. اللہ نے جنت اہل تقوی واسطے خلق فرمائی. میرے محترم سامعین، مومن ہون دے نال نال متقی بننا ضروری ہے. متا حضرات ناراض ہو جن بھائی مولوی صاحب تو بڑا ہی سخت گلاں پہ کریں دے، ہوں سارا دن کون تسبیح پڑھ کے مسجد وچ پہ جی. یہ اشارہ اتنی ریاضت عبادت تقوی ایک لفظ ایسے ہے نا جو لوگوں کو خوفناک محسوس ہوندے نا. میرے محترم سامعین، 2 چیزاں دا نام ہے تقوی. ذہن نشین کرنا، 2 چیزاں دا نام ہے تقوی. واجبات دی ادائیگی دا نام ہے تقوی، حقوق دی پاسداری دا نام ہے تقوی. فرائض دی ادائیگی اور حقوق دی پاسداری دا نام ہے تقوی. اور خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ جسے بات کی طرف ہی اشارہ فرمایا. اعینونی بورعین و اجتہاد، فرمایا جتنا تقوی پرہیزگاری میں علی نے اختیار فرمائی. علی تا امام المتقین ہے، علی تا امیر المومنین ہے. مولا بجا ہے تیرے جیسا تقوی، تیرے جیسی تقدس، تیری جیسی عبادت و ریاضت کون اختیار کر سکے؟ فرمایا تو اتنا تقوی، اتنا ہی پرہیزگاری اختیار نہیں کر سکتا مگر اعینونی بورعین و اجتہاد. تقوی و پرہیزگاری دے ذریعے میں علی دی مدد ضرور کر. مولا سا تیرے تو مدد حاصل کرنے والی قوم ہے. توجہ توجہ توجہ. مولا تو آدھے جو میری مدد کر، کس ذریعے؟ مال دے ذریعے. فرمایا نا مال و دولت کی ضرورت نہیں، بعفت و سداد، واجبات سے عمل کر کیا، حرام تو بچ گیا. واجبات سے عمل کر کے حرام تو اپنا دامن بچا کے. فرمایا اگر تو میدان محشر چا گیا پھر دن گھبراون دی ضرورت نہیں. فعلی ضامن لفلاجکم، تیری نجات جانے تے میں علی جانے. تیری نجات دا ضامن میں علی ہوں، تیری کامیابی دا ضامن میں علی ہوں. میں عرض کر چکا پورا قرآن گواہ، دفتر حدیث گواہ، ایمان دے نال نال تقوی ضروری ہے، نیک عمل ضروری ہے. حاضرین اس فکر نو اس دور دے اندر بھی پروان چڑھایا جا رہے ہیں. اور یہ اج دی بات نہیں، مرجعہ ایک فرقہ مرجعہ، اس دا کنسپٹ، ان دا تصور قدیم زمانے تو ہے، انبیاء دے دور تو ہے. اور چھٹے امام نے فرمایا لعنت المرجعہ ب70 نبیہ، 70 انبیاء نے مرجعہ سے لعنت فرمائی. پوچھا گیا مولا مرجعہ کون لوگ ہیں؟ مرجعہ کون لوگ ہیں؟ حمزہ نالنا، عین نالنا، حمزہ نال مرجعہ. پوچھا گیا مولا یہ مرجعہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یقولون الایمان قول بلا عمل. مرجعہ وہ لوگ ہیں جڑے آدھے
نجات واسطے فقط ایمان کافی ہے، عمل دی ضرورت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ ذرا غور کرنا اس دور دے اندر بھی اس فکر دے کتنے لوگ ہیں بھائی نعرہ بار سے جنت پار، شاہ جانے سے راہ جانے، چرس پی کے، پاؤڈر بیچ کے، منشیات کا کاروبار کر کے تو ہاتھ بلند کر کے آج جو شاہ جانے سے راہ جانے، اور نہ اللہ دا بندہ فسق و فجور کر کے علی دا نام نہ چاہ، تقوی و پرہیزگاری تو بعد علی دا نام تیری زبان سے آئے۔ ماشاءاللہ 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 جی ماشاءاللہ۔ ناراض تری ہو گئے صاحبان؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی اس فکر نو ختم کرن دی ضرورت ہے۔ شیعہ دو چیزاں دا نام ہے، ان دا عقیدہ بھی شیعہ والا، ان دا عمل بھی شیعہ والا۔ بس وقت ختم ہو گیا، میں بقیہ گزارشات انشاءاللہ کل عرض کرسا۔ حاضرین محترم، ملک العلماء علامہ ملک اجاز حسین صاحب قبلہ ایک جملہ فرمائی دے ہوں دن 28 رجب دی آدھ رات لے، 28 رجب دی آدھ رات لے، وہ فرمائی دے ہوں دن زہرا دیاں دھیاں زندہ باہر کوئی نہ نائی۔ ان بزرگ عالم دے جملے میں پھر آ جائیں، وہ فرمائی دے 28 دی آدھ رات لے زندہ باہر کوئی نہ نہیں علی دیاں دھیاں، بلکہ زہرا دیاں دھیاں دے جنازے آئے ہیں۔ ہاں اندازہ تکر او پردادار جڑیاں نصف شب نامے دی قبر تے ونجن ہاں، علی بھج بھج مسجد تے چراغ بجھاوے ہاں، جو کئی غیر محرم دی نگاہ میری دھیاں دے کتے نہ ونجی، ایڈیاں عزت دیاں مالک، ایڈیاں حیا دیاں مالک بیبیاں، او کوئی زندہ باہر رہیا؟ ہاں مد نظر کچھ فرائض دی ادائیگی آئی تائی زندہ رہ گئی آئی کربلا۔ غور نہیں فرمایا سادات مومنین، مد نظر کوئی فرائض ہیں، مد نظر کچھ واجبات ہیں جنہ دی ادائیگی واسطے علی دی دھی زندہ رہ گئی آئی، مگر آپ انصاف نال دسو جس بھیڑ دے کم از کم 9 بھیرا کٹھے پے ہوں، وہ بھیڑا بھی کوئی زندہ رہن دے قابل ہوں۔ وہ فرمائی دین ہراون والا دکھ، ہراون والی مصیبت ایڈی سخت ہوندی آئی، زہرا دیاں دھیاں پچھلی مصیبت بھلا دے۔ مدینہ چھوڑنا مشکلہ، مگر جدہ بدھے ہوئے احرام تروڑے نے مدینہ چھوڑنا بھول گیا۔ منزل شراف تے علی دیاں دھیاں پہلی مرتبہ بھرا دا 1000 دشمن بٹھا۔ میری آقا زادی پوچھتی آئی حسین ویرے کون لوگن؟ شبیر لوگ کیا دیں، او میرے آتی بھائی وال بھین، اس سامنے سارے تیرے بھرا دے دشمن۔ مکہ چھوڑنا بھول گیا۔ 2 محرم، آج 2 محرم ہے، کربلا آئیاں بیٹھیاں علی دیاں دھیاں، اتھا رک کے بی فرمایا حسین ویرے کوئی ساڑے راہن بھی جا، دور دور تائیں سائے دا نام و نشان کوئی نہیں۔ اتھے میرے امام فرمایا ہاں ہونا مقتلنا، ہما دی جائی تھائی میری مقتل ہے، ہاں ہونا محت و رحالنا، اتھائی محمل بہاون دی جائی، ہاں ہونا مقتل و ابنائے نا، اتھائی میرے پتر مارے ویسے، ہاں ہونا مقتل و اخوان نا، اتھائی میرے بھرا مارے ویسے۔ سادات مومنین آخری بڑا درد بڑا جملہ میرے امام فرمائے، جو علی دیاں دھیاں لہ پہین رو کے آدھے نما دی جائی ہوا جائے جائے تیری چادر لٹھی۔ 2 محرم آئی،
منزل شراف بھول گئی، 7 محرم آئی، 2 محرم بھول گئی۔ آؤ سارے مومن میرے نال، 10 محرم آئی، 7 محرم بھول گئی۔ 11 دی رات آئی، 10 محرم دا دن بھول گئی۔ کوفہ دے دربار اچ پہنچی، کربلا بھول گئی۔ جدا علی دی دھینوں شرابی نال بولنا پیا، اس ویلے آپ آدھی آئی، انقلاب زمانے میں زینب کو جا، شرابی دا دربار کو جا۔ اس گھرانے دیاں تو بعظمت مستوراتن جدا امام حسین نے تیاری فرمائی، یہ دونوں خواتین آئین۔ پہلی خاتون دا نام ام ہانی، بی بی آئیے اور فرمایا حسین بچڑا، میں تہاڈے گھر وچ تہاڈے خاندان وچ جتنا عرصہ زندگی گزاری ہے، میں 4 بڑے پردرد موقع ویکھ چکی ہاں، اور وہ ایسے پردرد موقع ہیں جو نہ مواقع تے قوم جنات دے نوح دیاں آوازاں بلند ہوئیاں۔ اج رتوں کا 5واں موقع میں سن رہی ہیں میرے کنا تے قوم جنات دے مرثیے دی آوازاں آ رہی ہیں۔ کربلا دا غریب آدھے، اما وہ کیڑے موقع ہیں؟ بی بی آدھی ہے پہلا موقع جدا تیرا نانا دنیا تو ٹریا، نبی دی شہادت والا دن میں قوم جنات دا نوحہ سنیا۔ دوسرا موقع 3 جمادی الثانی جدا تیری ماں زہرا دا جنازہ چویا ہے، سن دے آؤ بھائی سید و مومنو۔ تیسرا موقع جدا تیرے بھیرا حسن دا جنازہ تیر جھل کے واپس، کوئی کیجیا منظرہ جدا جنازہ گیا ہا کفن درنگ سفیدہ، جدا جنازہ والے کفن درنگ لالا۔ علماء دن بہت دیر لگ گئی ہائی تیر کڑھے دیا، نہیں میں پھر آکسام بہت وقت لگ گیا ہا حسن دے جنازے چو تیر کڑھے دیا۔ علماء دن دی وجہ ہائی کڑھنا لیاں بھیڑا ہائیں، تیر کٹھنا لیاں بھیڑا ہن تے تیرہ دیاں نوکا مڑیاں ہویاں ہن۔ اللہ جانے تو کیویں برداشت کرے سے، اے دو تیر چھکی دیاں ہن نال خون دا فوارہ اٹھیا ہا۔ زہرا دیاں دھیاں دے وین آندے ہن، وا محمدہ وا علیہ۔ میرے مظلوم امام فرمائیں دے نما تے چوتھا موقع فرمایا 19 رمضان دی صبح کوفہ دی مسجد جداں ابن ملجم دی ضرب دا وار ہویا ہا، میرا لال میں قوم جنات دے نوح دی آوازاں ہتھاں نال میں کنا نال سنیاں ہن۔ اتھائیں ایک لفظ اور آکھاں، علامہ قبلہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ لکھے ابن ملجم دی ضرب دا لگنا ہا، میرے مولا دی زبان جو جملے نکلیں فست و رب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہویا۔ انہاں فرمائے امام روح کائنات ہوں دے، امام دا یو آکھنا ہا کوفہ اچ زلزلہ آئے، مسجد کوفہ دے دروازے آپس سے ٹکرائے، پرندے آتے چیخ و فقار دی آوازاں بلند ہوئیں، ملائکہ سماوی تو تسبیح چھٹ گئی، حوران جنت دے ویڑ آئے، جبرائیل سر تو تاج لہا کے زمین و آسمان دے درمیان منادی ودا کریں دا قد قتلا امیر المؤمنین۔ یار تو سا 1400 سال بعد سن کے ہائی کیتی ہے جدہ منادی ندا ودا کرے دا اللہ جانے گھر دھیاں کی میں سنی ہو سی۔ جدہ میرے مولا امام حسن آئین حسین آئین، سب تو پہلے حسن مجتبہ پہنچیں، بابے دی ڈاڑی خون اچ رنگین ڈٹھیے وین کر کے آتے آدن یا ابتا او میرا مظلوم بابا من خضب لحیتک دسا تیری ڈاڑی خون نال کہہ دن۔ شہزادیاں بابے نچائے
چاہ کے گھر دو روانہ ہوئے پچھو صحابہ رو دیا دیا انہوں علی دیاں دھیاں دی حویلی دا دروازہ آئے صحابہ دی قدم رک گئے پتر علی نو مسجد پتر علی نو گھر چ لے کے داخل ہوئے کہ پہلا موقع جو علی دیاں دھیاں زخمی بابا ڈٹھے اللہ تیریاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے علماء لکھے جو میرے مولا نو غشن تلوار زہر آلود آئی پورے جسم زہر اثر کر چکا ہا میرے امام نو غش آ گئے ہیں پوچھ میرے تو آپ کیڑے ویلے کھلی آنکھ اس ویلے کھلی ہے جدا کرنا تے زینب دے رون دی آواز آئی حکل مار کے آدھے آئینا حسن لال دروازے تے لگا وائن لوگا نو آگ گھرا دو والونیو بابا عام لوگ نہیں تیرے صحابہ ان تیرے غم میں پیروں دے فرمے دن میں جاننا مگر میری غیرت دے خلاف میں صحابہ دے رون دیاں آوازاں اپنیاں دھیاں دے کنا تے برداشت نہ کر سکدا آؤ نہ سارے عزادار مکانی میرے نال او میرا غیور مولا تو صحابہ دے رون دیاں آوازاں دھیاں دے کنا تے برداشت نے کر سکدا اللہ جانے کیا گزریوں سی ایو کوفہ دا دروارا ڈھول وگدے پھیائن تبل وگدے پھیائن حرامی نچ نچ کے آدھے آئین باغی دی وڈی بھیڑ بس مک گئی میری پڑھائی آخری سطر دے دعا دیواں آیت اللہ دست غیب لکھا ہے 19 دن گزرے 20 دن گزرے کی دی رات آئیے میرے مولا تکیے تو سر بلند فرمائے آدر حسن بیٹا میری زینب نو بلا بابا تو آدھے سرہانے خاک دے بے کے رون دی بھئیے آدھر میرا لال میری زینب نو آنکھ میں لحظے دا مہمان میرے سامنے آوے بی بی بابے دے سامنے آئیے اکھی نائن ساون دے بدلن فرمے دن میری دھی جدا کوفہ تو درس قرآن دے دیا ہے میں دروازے دے پچھو کھڑ کے سندا ہم میں آکھیا میری زینب عالمہ غیر معلمہ ہے مگر تے پوری زندگی میرے سامنے اچھا قرآن نہیں پڑھیا میں لحظے دا مہمان مینو ڈر دے ویلے تھوڑا جیا قرآن سنا جڑے عزادار سے مکانی آئے بیٹھے ہو میں آدھرانا مریم کربلا سورہ مریم دی تلاوت شروع کی دیئے تھوڑے دے الفاظ پڑے سے زبان رک گئی ہے آدھی آئی بابا معاف کرے سے میں تیرے سامنے اچھا قرآن نہ پڑھ سکتی اور جڑی بی بی سکے پیو دے سامنے اچھا قرآن نہیں پڑھ سکتی اللہ جانے شرابی دے دروارے چ خطبے کیویں پڑھتی رہی ہے اللہ جانے کیویں آدھی آئی میرا نانا محمد ہے میرا بابا علی میری ماں زہرا علی القوم الظالمین وسلم